السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، آج ہم ٹائم مینجمنٹ پر بات کریں گے اور بات کریں گے کہ وہ کون کون سے ٹولز اور سکلز ہیں جو ٹائم مینجمنٹ میں ہیلپ فل ہوتی ہیں۔ میں نے جو ریسرچ کی ٹائم مینجمنٹ پر اور جتنے بھی میتھڈز اور ٹیکنیکس میں نے اڈاپٹ کی اپنی زندگی میں، تو وہ میں یہاں پر شیئر کروں گی۔ میں کل سے سوچ رہی تھی کہ میں کون کون سے امپورٹنٹ ٹیکنیکس یا میتھڈز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں جس سے میری خود کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہوا ہے اور میری زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ ہوئی ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ پروڈکٹیوٹی کوئی اسپیسیفک سا ورڈ نہیں ہے یا پھر عام کہہ لیں۔ اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ مثال کے طور پر دو فرینڈز ایک ساتھ اپنا تعلیمی سفر شروع کرتے ہیں اور پھر 2 سال بعد جب کمپیئر کرتے ہیں، لاشعوری طور پر اپنا کمپیریزن ایک دوسرے سے کرتے ہیں کہ یہ کہاں ہے اور میں کہاں ہوں آج، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہے اور آپ کی کم ہے، یا پھر آپ سوچتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ 20 سال برابر تھے، ایک ہی جگہ سے ڈگری تھی، ایک ہی اساتذہ نے پڑھایا تھا، ایج بھی سیم تھی، لیکن ریزلٹس میں اتنا زیادہ فرق کیوں ہے؟ تو جب غور کیا تو پتہ چلا کہ جس کی پروڈکٹیوٹی زیادہ تھی اس کے پاس کچھ نہ کچھ ایسے خاص ٹولز کٹس تھے جو اس نے استعمال کیے اور جس کی وجہ سے اس کی پروڈکٹیوٹی جو ہے نا زیادہ ہو گئی۔ اور ویورز، یہ کمپیریزن جو ہے نا، جو ایک موازنہ ہے، وہ بھی ایک فطری عمل ہے، اور جب کلاس فیلوز یا دوست اپنی پروگریس کو بیٹھ کر کمپیئر کریں تو مزہ بھی بہت آتا ہے اور بعض اوقات جیلسی بھی ہوتی ہے، وہ تب جب آپ سے زیادہ آپ کا دوست ترقی کر گیا ہو، کیونکہ یہ ایک فطری بات ہے۔ وہ 3 ایڈیٹ والی مووی کا ایک جملہ بھی تھا کہ اگر آپ کا دوست پاس ہو جائے تو دکھ ہوتا ہے، لیکن اگر ٹاپ کر جائے تو بہت ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات آپ بہت فخر بھی محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور ایک خوشی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ تو ایک سمپل سی پریکٹس یا ایکٹیویٹی کرتے ہیں کہ آپ ایک نوٹ بک لے لیں اور اس پر نوٹ کریں کہ ایک بیگر اور کنگ کے پاس جو ہے نا کون کون سی سملر خوبیاں ہوتی ہیں یا سملیرٹیز کون کون سی ہوتی ہیں۔ تو آپ ویڈیو کو یہاں پر سٹاپ کریں اور ایک نوٹ بک پر آپ کنگ اور بیگر کی کمپیریزن کریں کہ ان کے پاس خوبیاں کون کون سی ہیں۔ 5 منٹ کے لیے سٹاپ کر کے آپ خود دیکھیں اور اس کے بعد پھر ویڈیو کو کنٹینیو کریں۔ تو ویورز، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کنگ اور بیگر کے پاس کون کون سی سملر خوبیاں ہوتی ہیں یا پھر سملر اپرچونٹیز کہہ لیں۔ دیکھیں، ٹائم کنگ کے پاس بھی ہوتا ہے اور بیگر کے پاس بھی ہوتا ہے، فیملی کنگ کے پاس بھی ہوتی ہے اور بیگر کے پاس بھی ہوتی ہے، اور نیچرل ریسورسز بھی دونوں کے پاس ہی سیم ہوتے ہیں، جیسے کہ آکسیجن، سن، ایئر، واٹر، اپرچونٹیز، رین۔ سب سے بڑی بات کہ دونوں کا رازق رب ہے، دونوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، دونوں پیدا ہوئے ہیں، دونوں نے مر جانا ہے، خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے زندگی میں۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ بندہ بادشاہ ہو اور وہ رویا نہ ہو، مطلب کہ خوشی ہی خوشی زندگی میں نہیں ہوتی، دکھ بھی ہوتا ہے۔ دنیا کی ہسٹری میں صرف ایک ایسا پرنس گزرا ہے جس کو ایک لمبے عرصے تک غم سے دور رکھا گیا تھا، اس کو بدھا کہتے ہیں۔ تو پوری فیملی نے یہ پلان کیا تھا کہ جو ان کا بیٹا ہے، پرنس ہے، اس کو جو ہے نا غم نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اسے غم سے دور رکھنے کا انہوں نے سوچا ہوا تھا، تو یہ سکون میں رہے گا۔ انہوں نے یہ ایسا سوچا تھا کہ اگر اسے وہ غم سے دور رکھیں گے تو وہ پرسکون رہے گا اور ہمیشہ خوش رہے گا۔ تو بدھا نے جوان ہونے تک کسی کا جنازہ یا پھر فیونرل ایونٹس کہہ لیں نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، تو ایک جنازہ یا پھر ڈیڈ باڈی کہہ لیں وہاں سے گزر رہی تھی یا گزاری جا رہی تھی۔ وہ بہت حیران ہوتا ہے کہ سب نے کاندھے پر کسی کو اٹھایا ہوا ہے، پہلی بار دیکھتا ہے۔ تو اس بادشاہ کو یہ سب جو ہے نا ایکسپیرینس یہ جوانی میں ہوا تھا کہ موت، تدفین، یہ بھی کوئی چیز ہے یا پھر کوئی عمل ہے اور پارٹ آف لائف ہے۔ اس سے پہلے اسے یہ سب نہیں پتا تھا۔ تو خوشی اور غم کا جو ٹیسٹ ہے وہ دونوں جو ہے نا، چاہے وہ بیگر ہے چاہے وہ کنگ ہے، وہ دونوں چکھتے ہیں۔ تو دونوں کی زندگی میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے۔ آپ کسی غریب بندے کی خوشیاں دیکھیں، اس کی اپنی خوشیاں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ خوشیاں اس کے پاس نہیں آتی۔ اگلی بات جو سملر ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کی زندگی میں چیلنجز ہیں۔
مطلب لائف از ناٹ چیلنج فری فار اینی ون، یعنی آپ جیسے جیسے عہدے کے اعتبار سے اوپر جاتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، میں آپ کو گارنٹی سے کہتی ہوں کہ اگر کبھی آپ ایکس رے کروائیں تو جسم کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ کہاں کہاں سے ایک ڈیمیج ہو چکی ہیں اس کا پتہ چلتا ہے۔ تو اگر آپ کبھی غور کریں تو لوگوں کو کتنی فکریں اور پریشانیاں ہوتی ہیں، تو پھر ایک مناسب جو زندگی گزارنے والا کبھی تمنا کرتا ہے کہ میں بہت اوپر جاؤں، تو وہ جو ہے نا جب اوپر جاتا بھی ہے تو وہ اسے ایکسپیرینس ہوتا ہے، مطلب جاب کے اعتبار سے اگر وہ زندگی میں ترقی کرتا بھی ہے تو اسے یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جیسے جیسے وہ اوپر جا رہا ہے، لائف میں ترقی کرتا جا رہا ہے، انسیکیورٹیز بڑھ رہی ہیں، فکریں انکریز ہو رہی ہیں، ڈر، خطرے، خوف، جیسے جیسے اوپر والی سیٹوں پر انسان جاتا ہے یہ سب بڑھتی جاتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ فرض کریں آپ 60 سے 65,000 جو ہے نا روپے میں گزارا کر رہے ہوتے ہیں یا سیلری میں گزارا کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ نہ کرے آپ کی جاب چلی جائے یا پھر جو بھی سورس آف انکم ہے وہ ختم ہو جائے اور 35,000 کی مل جائے تو گزارا ہو ہی جائے گا۔ لیکن فرض کریں آپ 12 لاکھ روپے سیلری پر منتھ کما رہے ہیں، جس میں سے 11 لاکھ روپے آپ خرچ کرتے ہیں ضروریات زندگی پر، اور اچانک آپ کی سیلری جو ہے نا 5 سے 4 لاکھ کم ہو جاتی ہے، تو آپ کو لگ پتہ جائے گا، کیونکہ جتنی بڑی اماؤنٹ ہے اس کے جانے کا خوف بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ امیر وہ نہیں ہے جس کی انکم زیادہ ہے، امیر وہ ہے جس کے اخراجات کم ہیں اور جس کی سیونگ زیادہ ہے، اور سیونگ سے زیادہ میں ریشنل انویسٹمنٹ کو پریفر کرتی ہوں۔ تو آپ نوٹ کریں جتنا چھوٹا ملازم ہوتا ہے نا اس میں تھریڈ، خطرہ اور فیئر جو ہے نا وہ کم ہوتا ہے۔ اگر آپ ڈرائیور کو نکال دیں وہ روئے گا ضرور، وہ ضرور روئے گا اور وہ پچھتائے گا اور وہ معافی بھی مانگے گا، اپنی غلطی کا بھی پوچھے گا کہ کس وجہ سے اسے نکالا جا رہا ہے، تو وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ مجھے 20,000 روپے کی دوسری نوکری مل جانی ہے، لیکن 20 لاکھ کمانے والا جو بندہ ہے نا وہ کہتا ہے باس از رائٹ، اگر وہ رونگ بھی ہو تب بھی رائٹ کہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے رونگ کہا تو 20 لاکھ روپے کی جو جاب ہے وہ تو چلی گئی۔ تو غور کریں دونوں کی زندگی میں چیلنجز ہیں، اور یہ چیلنجز ڈیفرنٹ فارمز میں ہیں، دکھ، پریشانیاں، خوشی، غم دونوں کی زندگی میں ہیں۔ کبھی کبھی دونوں کہتے ہیں کہ ہم بڑے پرسکون ہیں، اور کبھی کبھی دونوں کہتے ہیں کہ ہم بڑے دکھی ہیں۔ اور سب سے خوبصورت چیز جو میں نے سب سے پہلے مینشن کر دی تھی کہ دونوں کی زندگی میں ٹائم کا کانسیپٹ برابر ہے، عمر برابر نہیں ہے، ادروائز وقت کی مقدار بھی برابر ہو جائے گی، لیکن یہاں پر کانسیپٹ سے مراد دونوں کے جو منٹ کے سیکنڈز ہیں وہ برابر ہیں، وہ 60 ہی ہیں۔ دونوں کے دن کے 24 گھنٹے ہیں، وہ 24 ہی ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے 24.5 ہیں، یا بیگر یہ نہیں کہہ سکتا ہم غریبوں کا کیا ہے جی 23 گھنٹے جیتے ہیں، 1 گھنٹہ کم ہے ہمارا۔ تو دونوں کے 24 گھنٹے ہیں، دونوں کی زندگی میں ٹائم کا کانسیپٹ برابر ہے، ہفتہ 7 دن کا ہے، دونوں کی زندگی میں مہینہ 30 دن کا ہے، دونوں کی زندگی میں سال 365 دن کا ہے، اور اگر فرض کریں کہ دونوں 65 سال جئیں تو دونوں کی زندگی میں فرق کیا تھا؟ ایک بیگر تھا اور ایک کنگ تھا، تو ٹائم برابر ہے۔ یہاں پر ایک بڑی ایک فیمس کوٹ جو ہے نا، یا پھر ایک فیمس اکوالزری جو کہوں گی وہ شیئر کرتی ہوں کہ ٹائم از منی، یعنی اگر ہم ٹائم کو منی سمجھیں، جو کہ ہم نہیں سمجھتے، پیسے کو ویلیو زیادہ دے رہے ہوتے ہیں، ٹائم کو ویلیو اس طرح سے نہیں دے رہے ہوتے کہ جتنی دینی چاہیے۔ تو اگر ہمارا پیسہ جاتا ہے تو دکھ ہوتا ہے ہمیں، جبکہ ٹائم ضائع کر کے انسان کبھی دکھی نہیں ہوتا۔ اور جس دن آپ کو ٹائم ضائع ہونے کا دکھ ہوتا ہے نا، اس دن سے آپ کی زندگی میں جو ہے نا ایک ٹائم کی ویلیو جو ہے نا وہ ایڈ ہونے لگ جاتی ہے۔ سو دس از دی فرسٹ انڈیکیٹر آف ٹائم مینجمنٹ، یو آر ریئلی اے پروڈکٹیو مین۔ اگر آپ کی زندگی میں یہ احساس آتا ہے، یہ فیلنگ آتی ہے کہ میں نے وقت ضائع کیا ہے، مجھے یہ میٹنگ نہیں کرنی چاہیے تھی، یا مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، یا مجھے گیم نہیں کھیلنی چاہیے تھی، مجھے مووی نہیں دیکھنی چاہیے تھی، جس دن آپ کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ میرا وقت ضائع ہو گیا ہے، یو آر ریئلی لکی، کیونکہ آپ ٹائم کی قدر کو جاننے لگتے ہو۔
علامہ اقبال کے ایک شعر کا ایک لائن کہوں گی کہ دے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، یعنی آپ کو کوئی یہ احساس دلائے یا آپ کو یہ فیلنگ آپ میں ڈیولپ کروائے اور آپ کو شرم محسوس ہو کہ آپ کا وقت ضائع ہو گیا۔ تو ہر انسان کی اس دنیا میں ایک فکس عمر ہے، نہ آپ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے تھے اور نہ آپ اپنی مرضی سے جاؤ گے، یہ جانا اچانک ہی ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی میں کئی ایسی امواتیں ہوئی ہوں گی کہ آپ کہو گے کہ اس سے کل ہی تو بات ہوئی تھی میری، ابھی تو بات ادھوری تھی، ابھی تو وعدہ کیا تھا۔ تو زندگی اتنی انسرٹین ہے کہ کب اس دنیا سے چلے جانا ہے نہیں پتہ ہوتا۔ اور لائف کو آج سے نیا نام دے کہ لائف از ایکول ٹو ٹائم۔ زندگی کچھ نہیں ہے، یہ دو وقفوں کا نام ہے۔ آپ کی برتھ ہے اور آپ کی ڈیتھ کے درمیان جتنا ٹائم ہوتا ہے اس کا نام لائف ہے۔ یہ اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کی عنایتوں میں سے ایک بڑی عنایت یہ وقت کا ملنا ہے۔ اسے مہلت کہہ لیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ آج اگر کسی کا ہارٹ فیل ہو جائے اور مہلت ختم ہو جائے تو پھر اس کو پلک جھپکنے تک کا بھی ایکسٹرا ٹائم نہیں ملتا۔ تو لائف آپ کے پاس بڑی عنایت ہے، یعنی کہ ٹائم جو اس دنیا سے جا چکا ہے وہ کھرب پتی تھا، چاہے کچھ بھی تھا، لیکن وہ صفر ہو چکا ہے۔ ہی از گون۔ سب سے پہلا پرنسپل سیکھ لیں کہ اگر آپ ٹائم کو ویلیو دینے لگتے ہو تو ٹائم مینیج بھی ہونے لگ جاتا ہے۔ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے وقت کی ویلیو کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو جس دن سے آپ اپنے وقت کی قدر کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو تب وقت خود بخود مینیج ہونے لگتا ہے۔ وقت مینیج کرنے کی بنیادی ٹیکنیک ہی ایک ہے، گیو ویلیو ٹو یور ٹائم۔ تو آپ نے آج سے ایک پریکٹس کرنی ہے کہ جیسے پیسے خرچتے ہیں نا، اس سے تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے یا سوچ سمجھ کے ہم پیسے خرچتے ہیں، ویسی ہی ایسی فیلنگ اور احساس ہونی چاہیے کہ وقت خرچا جائے تو تکلیف ہونی چاہیے، بالخصوص تب جب غلط خرچا جائے۔ ایک اور اہم بات، پیسے واپس آ جاتے ہیں۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں نا کہ آپ پیسے تو ہاتھ کی میل ہے، آنے جانے والی چیز ہے، جبکہ وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ یہ ایک سیکنڈ جو ہمارا گزر رہا ہے، دنیا کی ساری طاقتیں بھی آپس میں مل جائیں نا تو وہ اس ایک سیکنڈ کو واپس نہیں لا سکتی۔ خواب میں ہو سکتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ موویز میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو ٹائم اینڈ سپیس کے کانسیپٹ سے باہر لے جاتی ہیں۔ یہاں سے مغل بادشاہ کے دور میں چلے گئے فلموں میں، کیونکہ موویز اور ہسٹری بڑی فیسینیٹنگ ہوتی ہیں۔ یوٹیوب پر ذرا ہسٹوریکل ڈاکومنٹریز نکال کر دیکھیں تو آپ اس ہسٹری کی تفصیل میں گم ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ انسان کو حقیقت میں رہنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ پریزنٹ ریئلٹی از پینفل، اور پریزنٹ یہ ابھی کا لمحہ ہے۔ ابھی کا لمحہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی ریئلٹی ہے۔ تو آپ کا جو یہ پریزنٹ مومنٹ ہے، آپ اس کو کچھ بھی کر لیں، کتنی بھی آپ انویسٹمنٹ کر لیں، آپ اس وقت کو واپس نہیں لا سکتے اگر یہ گزر گیا۔ اور دو دھوکے ہیں آپ کی زندگی میں یا پھر انسان کی زندگی میں۔ ایک ماضی جس میں ہم رہتے ہیں اور ایک مستقبل۔ اور سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ یا ہم ماضی میں رہ رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم فیوچر میں ہوتے ہیں، پریزنٹ میں رہ ہی نہیں سکتے انسان۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پریزنٹ میں رہنے کی عادت ہی نہیں ہوتی۔ دوسری نشانی یا دوسرا سٹیپ کہ ٹائم کو کیسے مینیج کیا جائے یا ٹائم مینجمنٹ کہاں سے شروع ہوتی ہے، تو گیو رسپیکٹ ٹو یور ٹائم۔ تو جب انسان کو احساس ضیاع ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ یہ 30 منٹ کی کوکنگ تھی، اس میں تو 2 کام بھی ساتھ کیے جا سکتے تھے۔ یہ دکھ ہونا کہ آج کا دن ان پلانڈ کیوں تھا، تو ڈے پلاننگ بھی ہونی چاہیے کہ آپ کو اپنے وقت کی قدر ہے نا۔ اگر آپ ڈے پلاننگ کرتے ہیں تو آپ کا وقت جو ہے نا ایک پراپر طریقے سے انویسٹ ہوتا ہے۔ ایک اور اہم بات، اگر لیڈر ٹائم کو فالو کرتا ہے، ٹائم کی قدر کرتا ہے، تو پوری ٹیم ہی ٹائم کی قدر کرنے لگ جاتی ہے۔ جب آپ ٹائم مینجمنٹ پر جاؤ گے، آپ کا گھر آٹومیٹکلی ٹائم مینجمنٹ پر چلا جائے گا۔ گھر میں اگر 7 بجے کسی کو کہیں پر ڈراپ کرنا ہے تو 7 بجے کا مطلب ہونا چاہیے کہ 7 بجے ہی ڈراپ کروں گی۔ 7:05 کا مطلب ہے چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اب یہ ہے تو بہت بری بات، لیکن جب
رول اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو پورے ٹائم پر کام کیا کرے انسان، ادروائز پنشمنٹ ہونی چاہیے۔ ٹائم ضائع ہو رہا ہے تو اس کی پنشمنٹ تو ملنی چاہیے نا، انسان کو احساس دلانا چاہیے کہ آپ اپنے ٹائم کو ضائع کر رہے ہو۔ تو انسان کی طرف اس قسم کے ایرر اور غلطی انسان سے نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں نے آزما کر دیکھا ہے کہ آپ اپنے وقت کی قدر کرنا شروع کریں اور اپنے وقت کو عزت دینا شروع کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ یاد رکھیں ہمیشہ، یہ اللہ کی شان ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو وقت کی قدر کرتا ہے، وقت کو ویلیو دے رہا ہوتا ہے۔ ایک مثال دیتی ہوں کہ اگر کوئی آپ کے لیے ایک اسپیسیفک گفٹ لائے آپ کے پاس اور بڑے شوق سے وہ اسے خریدے اور پیک کرے، خوبصورت پیکنگ ہو اور بہت پیار سے وہ آپ کو لا کر دے، اور آپ اسے اس کے سامنے پھینک دو یا توڑ دو، تو دینے والے کو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو اللہ کی سب سے بڑی عنایت ہمارے پاس وقت ہے، ہم زندہ ہیں، ہم ہوش و حواس میں موجود ہیں، اتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ایک لمحے کو سوچیں کہ جب اللہ کہے گا کہ میں نے تو اتنا بڑا گفٹ اپنے بندے کو دیا ہے، اتنا بڑا گفٹ دیا ہے، تحفہ دیا ہے اتنا بڑا، وہ تو اس کو ضائع کر رہا ہے نا۔ ذرا جا کر ہسپتال میں اس انسان کو دیکھیں جو بستر مرگ پر ہے، جو موت کے بستر پر ہے، تو جو آج اس دنیا سے جا رہا ہے اس کی سب سے بڑی تمنا پتہ ہے کیا ہے؟ تھوڑا سا وقت اور مل جائے۔ تو کبھی کبھی بندہ تھوڑا سا وقت مانگ رہا ہوتا ہے تاکہ ایک کال کر کے معافی مانگ لے، میں معافی مانگ لوں، میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو ہرٹ کیا ہے تو معافی مانگ لوں اس سے۔ لیکن جب موت کا وقت آ جاتا ہے نا، جب مہلت ختم ہو جاتی ہے تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا۔ اس وقت سمجھ آتی ہے کہ وقت کتنی بڑی نعمت تھی جس کو ہم نے بیکار کے کاموں میں انویسٹ کر دیا، لڑائیوں میں انویسٹ کر دیا، ناراضگیوں میں انویسٹ کر دیا، گلے شکووں میں انویسٹ کر دیا، جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں صحت اور ہوش و حواس میں وقت کی قدر سکھائے۔ یہ نہ ہو کہ وقت ختم ہونے لگے تو ہمیں پتہ لگے کہ وقت بڑی قیمتی چیز تھی، قیمتی دولت تھی۔ بندہ ہر چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، ہر اس چیز کے پیچھے بھاگتا ہے جو دوبارہ بنائی جا سکتی ہے۔ دو چیزیں دوبارہ نہیں آتی، ایک وقت اور دوسرا صحت۔ یہ اگر ڈسٹرب ہو جائے، صحت ڈسٹرب ہو جائے تو پھر بھی اگر آپ تھوڑا سا ٹھیک ہوتے ہو پھر ڈسٹرب، پھر ٹھیک، پھر ڈسٹرب، وہ ایک بار ڈسٹرب ہو جائے تو ان اینڈ آن، مطلب آن اینڈ آؤٹ ہوتا رہتا ہے۔ اب کیا ہے کہ اگر آپ کا وقت چلا جائے پھر تو وہ واپس ہی نہیں آتا۔ تو ہم ہر اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں جس کو اگر آپ غور کریں تو نارمل اور ایک بیلنس وے میں لے کر چلنا چاہیے، وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، ایک پروڈکٹیوٹی کو جو ہے نا اس میں انکریز کرنی چاہیے، وقت کو اس طرح سے استعمال کریں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اینڈ واٹ از پروڈکٹیوٹی؟ مختصر کہوں تو یہ کہ اگر آپ ٹائم کا صحیح استعمال کرنا سیکھ گئے ہیں تو آپ پروڈکٹیو ہو گئے ہیں، ٹاسک خود بخود مکمل ہونے لگ جائیں گے، کام آٹومیٹکلی ہو جائیں گے، اور جو آپ کی پراپر پریفرنس لسٹ ہے کام کی، یا جو ارینج ہوتی ہے، یا جو ایک سیکوینس ہوتی ہے، پریفرنس ہوتی ہے کسی بھی کام کی کہ پہلے میں نے یہ کام کرنا ہے صبح اٹھ کے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے نا ارینج ہو جاتی ہے۔ تو پروڈکٹیوٹی آپ کی جو ہے نا آٹومیٹکلی انکریز ہونے لگ جاتی ہے جب آپ ٹائم کی ویلیو کو یا ٹائم کی رسپیکٹ کو سیکھ جاتے ہو۔ اب دیکھیں ویورز، آپ نے صرف ایک کام کیا، آپ نے ٹائم کا صحیح استعمال شروع کر دیا۔ سو ٹائم مینجمنٹ اور ٹائم مینجمنٹ کے نہ ہونے میں ایک فرق ہے کہ جو اپنے وقت کو ویلیو دیتا ہے وہ ایک اچھا ٹائم مینجمنٹ والا بندہ بن جاتا ہے آٹومیٹکلی، اور جو ویلیو نہیں دیتا اس کے پاس ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے۔ ایک اور بہت خوبصورت بات یہاں پر شیئر کروں گی کہ جب میں ٹائم مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ریسرچ کر رہی تھی اور پڑھ رہی تھی تو میں نے سب سے اچھی بات جو پڑھی وہ یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ از اے اسکل، اٹس اے ناٹ اے ٹیلنٹ۔ تو ٹیلنٹ ہمارے اندر نیچرل چیز ہے، نیچرل خوبی ہوتی ہے، جبکہ اسکل کو ہم ایکوائر کر سکتے ہیں،
اسکل کو ہم ایڈاپٹ کر سکتے ہیں، تو گڈ لک یہ ہے کہ اس کو سیکھا جا سکتا ہے۔ تو پلیز ویلیو یور ٹائم۔ تو میں کچھ اسٹیپس اور میتھڈس بتاؤں گی مزید کہ جس کو فالو کر کے آپ اپنے ٹائم کو ویلیو دے سکتے ہیں۔ تو اسٹیپ نمبر 1 ہے انکار کرنا سیکھیں، یعنی لرن ٹو سے نو ان یور لائف۔ یہ ایک ایسا محاورہ ہے، یا پھر محاورے کے بارے میں اگر میں کہوں کہ محاورے جو ہے نا وہ 200 سال میں کہیں 200 سال کے بعد جا کر کہیں ایک محاورہ بنتا ہے، یعنی اس کے پیچھے کا جو وزڈم ہے یا اس کے پیچھے جو وزڈم انوالو ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ اس میں دانشمندی اور عقل مندی انوالو ہوتی ہے۔ جو محاورے ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ عقل مندی اور دانشمندی انوالو ہوتی ہے، اس میں بے شمار زندگی کے وزڈمز آ جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں ٹائم مینجمنٹ وہ نہیں کر سکتا جس کو نو کہنا نہیں آتا۔ سو لرن ٹو سے نو۔ سوری میرے پاس وقت نہیں ہے، آئی ایم سوری یہ میرے پریورٹی پہ نہیں ہے۔ تو ورڈ پریورٹیز کو بھی کہیں نوٹ کر لیں۔ پلیز ڈسکور یور پریورٹیز اور فائنڈ آؤٹ یور پریورٹیز۔ ہر دن کی پریورٹیز ہوتی ہیں، لائف کی پریورٹیز ہوتی ہیں، ایج وائز پریورٹیز ہوتی ہیں، اور جب اپنی پریورٹیز کا پتہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں نو کہنا چاہیے۔ یہ میں نہیں کر سکتی اور نہ وہ کر سکتی ہوں، کہ جس کو پتہ ہے کہ میرے لیے اہم کیا ہے، یعنی زندگی میں صرف یس کہنا کمال نہیں ہے بلکہ نو کہنا بھی کمال ہے۔ اب اگر آپ کی نو کی وجہ سے کوئی مائنڈ کر جائے تو اٹس اوکے، لیکن آپ کے نو کے پیچھے لاجک ہونا چاہیے نا۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہ تو اپنا کام کرتے ہیں اور نہ دوسروں کا۔ تو اگر آپ کی کوئی اپنی پریفرنس لسٹ ہے زندگی میں اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو لرن ٹو سے نو، کہ یہ میرے لیے نہیں ہے، اس میں شامل نہیں ہو سکتی۔ ایک اور بات کہ انسان کا دماغ بندر کی طرح ہوتا ہے، 70,000 سوچیں آتی ہیں، اور جب ہماری پریفرنس لسٹ نہیں بنی ہوئی ہوتی نا تو ہم ہر روز ایک نئی سوچ کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا دماغ آپ کو ہائی جیک کر لے۔ آپ اپنے دماغ کا استعمال کر کے اسے کنٹرول کریں، ادروائز یہ آپ کو کنٹرول کر کے آپ سے وہ کام کروائے گا جس میں اسے مزہ آتا ہے۔ پھر کوئی بھی لیگل اور اللیگل ایکٹیویٹی وہ ہو سکتی ہے۔ تو بعض اوقات ایک معمولی سی پریشانی ہوتی ہے، کسی نے کوئی چھوٹی سی بات کر دی ہوتی ہے اور ہم پورا دن اس پر سوچتے رہتے ہیں، کھپتے رہتے ہیں۔ اس کو بھی کیا کہنا چاہیے؟ نو، یعنی اس سوچ کو بھی نو کہنا چاہیے۔ آئی ایم سوری میں تمہارے بارے میں فکر مند اور پریشان ہونے کو تیار نہیں ہوں، 70,000 اور بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں میرے لیے۔ تو لرن ٹو سے نو، باہر کی دنیا میں بھی اور اندر کی دنیا میں بھی۔ تو ایک دعا ہے وہ پڑھنی چاہیے جب انسان کے ذہن میں کوئی خوف، خدشہ، وسوسہ پیدا ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہیں کوئی طاقت نیکی کرنے کی اور نہ ہی برائی کرنے کی یا پھر گناہ سے بچنے کی۔ تو جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہ ممکنات میں سے ہوتا بھی ہے بعض اوقات، مگر 99% اس کے ہونے کے چانسز نہیں ہوتے۔ تو جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں تو اصل میں آپ اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کون ہوتی ہوں کہ یہ سوچوں۔ تو اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ زندگی کا مالک ہے، اللہ کو پتہ ہے کتنا وقت ہے، اور اچھے کی امید بھی جو شر کو ہے نا وہ آپ سے دور کر دیتی ہے۔ جو ایک اپسنٹ سچویشن ہوتی ہے یا اپسٹ سچویشن ہوتی ہے یا پریشانی ہوتی ہے، وہ اس چیز کو دور کر دیتی ہے اگر آپ کی سوچ اچھی ہو تو۔ تو بعض اوقات اپنے خیال، فکروں، خدشوں کو بھی جھٹکنا چاہیے۔ ایک بہت اہم بات یہاں پر شیئر کروں گی کہ مینٹل النس یا جو مینٹل النس ہے یا جو پاگل پن جو ہونے کی ابتدا ہوتی ہے نا وہ خدشوں میں رہنا ہوتا ہے۔ آپ بس کچھ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ریئلٹی میں وہ ہوتا نہیں ہے۔ آپ خود سوچتے ہیں اور خود سے سوال کرتے ہیں اور خود ہی پھر ان سوالوں کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو دماغ میں کس قسم کی تھاٹس آتی ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے ایک اچھا مالی جو ہے نا باغ میں بیکار گھاس بھوس کو نکال دیتا ہے
اور خوبصورت طریقے سے غیر ضروری پودوں اور شاخوں کو کٹنگ کرتا ہے ان کی، اور پھر ان کو خوبصورت بناتا ہے باغ کو، دماغ کا بھی بالکل ایسے ہی خیال رکھنا چاہیے۔ تو اب نارمل بندہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے اسے خدشوں میں رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے، سوچوں میں، فکروں میں رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کا یہ کنٹرول کہ وہ سوچ کو کنٹرول کرے ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس سے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، اور وہ مریض کو تھاٹ بلاکر میڈیسنز یا پلز دیتا ہے۔ تو جو بندہ اپنی سوچ کو خود کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کو سوچ کنٹرول کرنے کے لیے پراپر ٹریٹمنٹ چاہیے۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ایٹ دیٹ فراگ۔ پوری کتاب کا فلسفہ ایک پرنسپل میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کے پورے دن میں بہت سے کام پڑے ہوئے ہیں، اور ان میں سے کچھ کام ایسے ہیں جو بڑے مشکل ہیں، ایک دو ہی ہوتے ہیں، تو انہیں پہلے کر لیں۔ تو مینڈک کھانا ایک ناممکن کام ہے نا، اور اگر آپ کے پاس بہت ساری چیزیں پڑی ہیں اور سب کھانی ہیں، جس میں سے ایک مینڈک بھی ہے، تو اسے پہلے کھا لیں۔ بلکہ اسی طرح بہت سے کام ہیں، ایک دن کے بہت سارے کام ہیں، مختلف کام ہیں، ان میں سے کچھ جو ہے نا مشکل کام ہے، کیونکہ ایسا کام جو پریشان کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، تو اس کام کو آپ پہلے کر لیں۔ جو کام آپ کو سٹریس دے رہا ہے، آپ کو پریشر میں ڈال رہا ہے، تو اس کام کو پہلے کریں، تاکہ باقی کام آپ کو ریلیکس رکھیں اور ریلیکس ہو کر آپ باقی کام کر بھی سکیں۔ کیونکہ جب آپ کے مشکل کام ہو جاتے ہیں تو آپ ریلیکس بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ مشکل کام کو اینڈ کے لیے رکھیں گے تب آپ آسان کام بھی اچھے طریقے سے نہیں کر سکو گے، کیونکہ آپ کا مائنڈ بار بار ڈائیورٹ ہوگا اسی مشکل کام کی طرف۔ وہی مشکل کام آپ کے حواسوں پر جو ہے نا سوار رہے گا، اور اس کی وجہ سے سارے دن کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ لو ہو جائے گی۔ تو پریورٹیز میں اس کام کو ڈھونڈیں جو فراگ ہے۔ اس سے وقت کی بچت ہوگی، انرجی کم کنزیوم ہوگی، فکریں کم ہو جائیں گی، کانفیڈنس زیادہ ہوگا، اور باقی سارے کام بھی آسان ہو جائیں گے یا آسان لگیں گے۔ اور اگر میں اس کو مزید آسان کروں تو وہ یہ ہے کہ فائنڈ آؤٹ وٹ از امپورٹنٹ، دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وٹ از امپورٹنٹ۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، یا یہ زیادہ اہم ہے کہ آپ یہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ کیا اہم ہے۔ نیکسٹ، کہ اپنی زندگی سے ٹائم ویسٹر کو نکال دیں۔ ایسے کام جو آپ کو لگتا ہے آپ کے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، ان کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ گول اورینٹیڈ نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو گول اورینٹیڈ نہیں ہوتے ہیں، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کچھ ریٹرن نہیں ملتا، اس کا کچھ فروٹ آپ کو نہیں ملتا، تو کچھ جنرل ٹائم ویسٹر ہیں ان کا یہاں پر میں ذکر کر دیتی ہوں، یا میں ان کو مینشن کر دیتی ہوں۔ آپ اپنے اکارڈنگ دیکھیں کہ کون کون سے کام ایسے ہیں جو آپ کے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر میں کہوں کہ جس میں ایک جو ہے نا واٹس ایپ کا صحیح استعمال نہیں ہے، لوگوں نے جو ہے نا مختلف گروپس جوائن کیے ہوئے ہیں، ایون کہ وہ ان سے انہیں کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا، تو بس انہوں نے جوائن کیے ہوئے ہیں، ایم ہی جوائن کیے ہوئے ہیں، اور وہ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں ہزاروں کے حساب سے، اور ان کو کبھی کبھی بیٹھ کر پڑھ بھی لیتے ہیں، وہ ڈسکشن ہو رہی ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، اور ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ سیل فون کے استعمال کا ایک پراپر ٹائم مقرر کریں، یا انٹرنیٹ کے استعمال کا ایک مخصوص وقت مقرر کریں، کیونکہ اگر آپ انٹرنیٹ کے استعمال کو کنٹرول نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ جو ہے نا آپ جس چیز کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، یا جو بھی آپ ریسرچ کرنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں، آپ اسے تو نہیں کریں گے، لیکن آپ کہیں اور چلے جائیں گے، اور آپ کا سارا ٹائم جو ہے نا ویسٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ دشمن دوستوں کی شکل میں آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں، تو ایسی گیدرنگ کو ایوائڈ کریں جو فروٹفل نہیں ہے، اور کچھ لوگ سستی کی وجہ سے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ایک آخری رول شیئر کروں گی یہاں پر، 80-20 کا رول ہے۔ اس میں 20% ایسی چیزیں ہوتی ہیں، 80-20 کا رول، کہ جس میں 20% ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی سیل جو ہے نا وہ 80% ہے، اور 80% ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی سیل یا فروخت 20% ہے۔ اب اس کو ہم ٹائم مینجمنٹ پر اپلائی کرتے ہیں یا ٹائم مینجمنٹ سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ تو ریسرچ کہتی ہے
کہ ہمارے پاس 20% ایسے کام ہوتے ہیں جو 80% وقت کنزیوم کرتے ہیں، یعنی 20% کام ہمارے 80% ہمارے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو آپ خود اپنی زندگی میں یہ تلاش کریں کہ وہ کون کون سے کام ہیں اور انہی پر ٹائم مینجمنٹ کو اپلائی کرنا شروع کر دیں۔ ویڈیو کو ایک آخری بات پر اینڈ کروں گی کہ مارننگ کا وقت انسان کی جو مارننگ کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں انسان کی انرجی جو ہے نا وہ پیک پر ہوتی ہے اور پرفارمنس بھی اچھی ہوتی ہے، تو اس ٹائم کا بیسٹ استعمال کریں۔ اس میں جو ہے نا روبن شرما کی ایک کتاب بھی ہے 5 AM کلب، اس کا مطلب ہے کہ ان نیشنز کی اور ان لوگوں کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے جو دن کو زیادہ جلدی شروع کرتے ہیں، تو اپنے 24 گھنٹوں کو پروڈکٹیو ٹائم یعنی مارننگ ٹائم کو استعمال کرنا شروع کریں اور اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، پروڈکٹیو انسان بنیں اور لرن فاسٹ گرو فاسٹ۔ ویورز جو چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ خوش رہیں اور اپنے ارد گرد بھی خوشیاں بانٹیں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔